الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله وقال سبحانه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم وقال سبحانه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال سبحانه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال سبحانه وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم وقال عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقال سبحانه وقل رب زدني علما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا بما يصنع وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب
وفي رواية أخرى كفضلي على أدناكم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها. وفي رواية أخرى وحتى النينان في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتيكم أقوام يطلبون العلم فإذا رأيتموهم فقولوا لهم مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کائنات کے تمام انسان مرتبے میں، مقام میں، درجے میں، احترام، اعزاز، اکرام، تکریم، تعظیم اور توقیر میں برابر نہیں ہے۔ انبیاء کرام کا طبقہ سب سے بلند ہے، درجے میں بھی، مرتبے میں بھی، مقام میں بھی، اور تعظیم، ادب اور احترام میں بھی۔ انبیاء کے بعد وہ کون سی خوش نصیب اور خوش قسمت جماعت ہے جو اس زمین پر چلتے ہیں، ان کی عزت، ان کا احترام، ان کی عظمت وہ عرش کا مالک اللہ رب العزت اپنے قرآن میں بیان کرتے ہیں۔ محبوب خدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اقوال میں اور اپنے افعال اور اعمال میں اس طبقے کی عزت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ کون سا طبقہ ہے اور ان کا کیا عمل ہے جس کی بنیاد کلمہ توحید، جو کہ تمام اعمال کی بنیاد ہے، اس کلمہ توحید سے بھی پہلے اس چیز کو جاننا ضروری ہے۔ وہ کون سا طبقہ ہے جن کی زبان سے نکلی ہوئی گواہی کو اللہ نے اپنی گواہی اور فرشتوں کی گواہی کے ساتھ ذکر کیا ہے؟ وہ کون سے خوش نصیب لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ نے فرمایا کہ دوسرے لوگ ان کے برابر نہیں ہیں؟ وہ کیسے خوش نصیب لوگ ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب فتنوں کا زمانہ ہو، بدامنی ہو، خوف ہو،
تو فتنوں سے، بدامنی سے اور خوف سے نکلنے کا راستہ یہ ہے کہ تم ان کے پاس جاؤ، وہ تمہیں خوف سے اور بدامنی سے نکال دیں گے۔ وہ کون سا طبقہ ہے جنہیں اللہ نے اس امت میں بھی عزت دی ہے، اور اس امت سے پہلے لوگوں میں بھی وہ لوگ سب سے زیادہ معزز تھے۔ کلمہ طیبہ تو سب پڑھتے ہیں، تمام ایمان والے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور ایمان کا اقرار زبان سے کرتے ہیں، لیکن وہ خوش نصیب اور منتخب جماعت کون سی ہے کہ جن کے ایمان کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ذکر کرتے ہیں؟ وہ کون سا خوش نصیب طبقہ ہے جن کے سینوں کو اللہ نے آیات بینات کے لیے خزینہ بنایا ہے؟ وہ کون سا خوش نصیب طبقہ ہے اور وہ کون سا خوش قسمت شخص ہے اور اس کا کون سا عظیم عمل ہے جس عمل کی ترغیب نہیں بلکہ حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا؟ آپ حیران ہوں گے کہ انبیاء کرام اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ان کے فضائل کے بعد، ان کے درجات اور مقامات کے بعد امت میں سب سے اونچا مقام اور طبقہ اسی طبقے کا ہے، اسی منصب کے لوگوں کا ہے جن میں یہ ساری صفات قرآن مجید نے خود بیان کی ہیں۔ یہ خوش نصیب طبقہ ہے کون سا؟ یہ وہ طبقہ ہے جسے ہماری زبان میں عالم کہا جاتا ہے، علماء کہا جاتا ہے، طالب علم کہا جاتا ہے۔ میں اس لیے یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں بد تہذیبی، بد اخلاقی اس قدر عام ہو چکی ہے کہ وہ طبقہ جسے اللہ نے عزت دی، جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت دی، ہمارے مسلمان ان کی زبانیں ان کی غیبت میں، ان کی نفرت میں، ان کے برے بھلے میں زبانیں مصروف عمل نظر آتی ہیں۔ ہمیں ایسے جملے سننے پڑتے ہیں، یا تو ہمارے طبقے کو علم نہیں ہے، انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ علماء کا مقام ہے کیا، اہل علم کی شان قرآن و سنت میں کیا ہے۔ ایک جملہ یاد رکھیے، عالم اس کو نہیں کہتے جو صرف جانتا ہو، عالم اس کو نہیں کہتے جو یہ کہے کہ فلاں نے کہا، فلاں نے کہا، فلاں نے کہا۔ عالم اس کو بھی نہیں کہتے جو یہ کہے کہ یہ مسئلہ اس طرح ہے، اس طرح ہے، اور جب اس سے معلوم کیا جائے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کوئی دلیل، تو اسے وہ معلوم نہ ہو، اسے عالم نہیں کہتے۔ عالم وہ ہے جو کہے اللہ نے کہا، عالم وہ ہے جو کہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عالم وہ ہے جو امت کے اسلاف میں سے کسی کا قول نقل کر کے کہے کہ فلاں شخص نے کہا، اور پھر اس کی دلیل بھی بتا سکتا ہو کہ کہاں پہ کہا۔ یہ بھی نہیں ہے کہ اللہ نے کہا، اب اللہ نے کہاں فرمایا پتہ ہی نہیں،
آسانی سے کہہ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور آج تو اور بھی آسان ہو گیا، لوگ کہتے ہیں یہ میسج بھیج دیتے ہیں امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے. کہاں پہ ہے یہ جو میسج بھیج رہا ہوں؟ اس کو پتہ ہے اپنی طرف سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم دین پھیلا رہے ہیں، جبکہ انہیں یہ پتہ نہیں کہ یہ بے تحقیق اور بے سند باتیں، جھوٹی باتیں جو ان مقدس ہستیوں کی طرف کی گئی ہیں، انہیں پھیلا کر یہ جھوٹ کے مرتکب ہو رہے ہیں. دین اسی راستے سے پھیلے گا جس پر انبیاء نے پھیلایا. دین کا فیض بھی اسی راستے پر ملے گا جس طریقے پر صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا. یاد رکھیے ہمارا دین یہ کتابوں کا بھی محتاج نہیں ہے، یہ ان کیمروں کا بھی محتاج نہیں ہے، یہ ریکارڈنگ کا بھی محتاج نہیں ہے. ان سے دین نہیں پھیلے گا. ٹھیک ہے میری باتیں محفوظ ہو جائیں گی، کوئی سن لے گا، لیکن انوارات اور تجلیات اور عمل کا شوق تب پیدا ہوگا جب اس طریقے سے سامنے بیٹھ کر سنے گا، جیسے صحابہ کرام نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے سب عمل چھوڑ کے، گھروں کو چھوڑ کے، اپنے اعمال اور مشاغل کو چھوڑ کے وقت نکال کے دین کو ٹائم دیا. یہ تو بڑا آسان عمل ہے. مجلس میں شریک نہ ہو اور بعد میں کوئی فرصت مل جائے تو سن لو، اس سے دین کا نور نہیں پھیلتا. الفاظ پھیل جائیں گے، محفوظ ہو جائیں گے، لیکن وہ کیفیت اور وہ درد اور وہ احساس اور وہ پیغام اور درس وہ نہیں پھیل سکتا. کون سا طبقہ ایسا ہے جو اس زمین کا مقدس ترین طبقہ ہے؟ اب غور کیجئے، میں قرآن مجید کی آیات بتا رہا ہوں. نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، نیک اعمال ہیں، کوئی بھی کام ہے اس کی بنیاد کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اگر کلمہ نہیں تو یہ اعمال آخرت میں اڑ جائیں گے، ہباء منثورا کسراب بقیعہ، ختم، کچھ بھی نہیں. کلمہ طیبہ ان کی بنیاد ہے، اور آپ کے علم میں ہے کہ کلمہ طیبہ کی بنیاد کیا ہے؟ دین اسلام کی پوری عمارت وہ کلمہ توحید پر کھڑی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ کھڑی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ کلمہ طیبہ پڑھنے سے پہلے کس چیز کا پتہ ہونا ضروری ہے؟ جی، آپ قرآن مجید سورہ محمد کھولیے، اس کی آیت نمبر 19 کھول دیجئے اور اسے پڑھیے. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. تمام اعمال کی بنیاد کلمہ طیبہ پر ہے، اور کلمہ طیبہ کی بنیاد اس علم پر ہے. اگر ایک شخص کو اللہ کا علم ہی نہیں ہے، وہ اللہ کو جانتا ہی نہیں ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف ہی نہیں ہے، اس نے صرف اگر زبان سے کہہ دیا، آپ نے کہا بھئی یہ کلمات پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اسے پتہ ہی نہیں کہ اللہ کون ہے، اسے یہ نہیں پتہ کہ لا الہ الا اللہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور محمد الرسول اللہ کیا ہے، یہ مومن ہوگا؟ نہیں. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. لا الہ الا اللہ سے پہلے علم ضروری ہے. اسے اللہ کا تعارف کرواؤ گے
کہ میں تمہیں جس کلمے کے ذریعے اسلام میں داخل کرنا چاہتا ہوں، اور ابھی یہ کلمہ پڑھ کے تم جو مسلمان بن جاؤ گے اور تمہارے لیے جنت واجب ہو جائے گی، اس سے پہلے تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ ہے کیا۔ یہی وجہ علماء لکھتے ہیں کہ اگر آپ کسی ہندو کو، کسی سکھ کو، کسی غیر مسلم کو کلمہ پڑھا رہے ہیں تو پہلے اس کو بتائیں گے، اللہ کا تعارف کروائیں گے، اس کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروائیں گے۔ تو لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہوئی علم۔ قرآن مجید کے اندر سورہ آل عمران کھولیے، آیت 18، جہاں اللہ تعالیٰ نے کلمہ توحید کی گواہی میں اپنا ذکر کیا، پھر فرشتوں کا ذکر کیا، پھر ایمان والوں کا نہیں۔ یہ نہیں فرمایا شہید اللہ انہ لا الہ الا اللہ، اللہ گواہی دیتا ہے اس بات کی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ سب سے پہلی کلمہ شہادت اور کلمہ توحید کی سب سے پہلے گواہی خود اللہ نے دی ہے، پھر والملائکہ فرشتوں نے دی ہے، اور پھر یہ نہیں فرمایا کہ والذین آمنوا، ایمان والوں نے اس بات کی گواہی دی۔ حالانکہ مجھے بتائیے، آپ اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتے نہیں دیتے؟ ہر مومن کہتا ہے لا الہ الا اللہ، لیکن اللہ نے ذکر نہیں کیا آیت میں شہید اللہ انہ لا الہ الا اللہ والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط۔ ایمان والوں میں سے اللہ نے ایک طبقے کو منتخب کر کے اس کی گواہی کو خاص طور پہ ذکر کیا، جنہیں علماء کہا جاتا ہے، جنہیں اہل علم کہا جاتا ہے۔ اللہ نے گواہی دی، فرشتوں نے گواہی دی، اور تیسرے نمبر پر اہل علم نے گواہی دی۔ کیوں؟ اہل علم کی گواہی کے برابر کسی کی گواہی ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے اللہ نے جہاں اپنی گواہی کو ذکر کیا، فرشتوں کی گواہی کو ذکر کیا، تیسرے نمبر پر اہل علم کی گواہی کو ذکر کیا۔ اور ایک اور بات ختم کر دی، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ میرے حبیب یہ بتائیے، کیا صاحب علم اور جاہل برابر ہیں؟ ایک عالم اور غیر عالم مرتبے میں برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ انما یتذکر اولو الالباب، عقل والے یہ بات سمجھ سکتے ہیں، اس کے پاس عقل ہی نہیں ہے جو دونوں کے مرتبے کو نہیں سمجھ سکا۔ قرآن کی نظر میں وہ بے عقل ہے، اس کے دماغ میں بھوسا ہے، جسے صاحب علم اور غیر عالم کا فرق معلوم نہیں ہے۔ پھر قرآن کی گواہی دیکھیے، قرآن مجید کہتا ہے جب فتنے ہو، بے خوفی کا عالم ہو، ڈر ہو، ایسے میں ان فتنوں کا مقابلہ اگر کرنا ہے تو تمہیں علماء کی خدمت میں جانا ہوگا، علماء تمہیں نکالیں گے ان فتنوں سے۔ ہاں، اب قرآن مجید کھول کے پڑھیے ذرا، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ، معاملہ امن کا ہو تب بھی، خوف کا ہو تب بھی، اذاعوا بہ، جو منافق ہیں وہ ڈنڈورا پیٹتے ہیں، اس کو پھیلاتے ہیں مسلمانوں میں اضطراب اور بے چینی پیدا کرنے کے لیے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اگر یہ لوگ اس معاملے کو پیغمبر کی طرف لوٹا دیتے، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، ان میں جو صاحب علم ہے اس کی طرف لوٹا دیتے، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، جنہیں اللہ نے علم کے زیور سے آراستہ فرمایا ہے، وہ اس معاملے کی حقیقت کو سمجھ جاتے۔ استنباط کہتے ہیں کسی چیز کو تہ سے نکالنا، خوب گہرائی میں جا کے اس کو اندر سے باہر نکالنا۔ یستنبطونہ منہم، علماء اس کا بہترین حل نکال دیتے۔ مجھے بتائیے، قرآن کہتا ہے معاملہ امن کا ہو، خوشی کا ہو تب بھی، معاملہ خوف کا ہو، ڈر کا ہو تب بھی، بے چینی کا ہو، فتنوں کا ہو تب بھی، اگر نکلنا چاہتے ہو علماء کی خدمت میں جانا ہوگا، وہ تمہیں نکالیں گے۔ اب قرآن حق کہتا ہے نہیں کہتا؟ ہمارا معاشرہ کہتا ہے بعض دفعہ لوگ مولویاں کول انہاں کول پناہ منگو،
اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جتنی جہالت زیادہ ہوتی ہے نا اتنا ہی علم کے ساتھ دشمنی ہوتی ہے۔ جتنا انسان تقوی سے دور ہوگا اتنا ہی وہ علماء سے نفرت کرے گا۔ ایک اصول ہے، دوست کا دوست کیا ہوتا ہے؟ دوست کا دوست دوست ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ آپ کو محبت ہے، وہ جس سے محبت کرتا ہے، آپ کے دل میں اس کی محبت ہے یا نہیں؟ آپ کو اللہ سے محبت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، پھر اللہ جس سے محبت فرما رہے ہیں اور رسول اللہ جس سے محبت فرما رہے ہیں، اس سے آپ کے دل میں محبت ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ میں احادیث کی طرف بعد میں آ رہا ہوں۔ اللہ کی قسم رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل علم کی کیسی عزت کی ہے، اور جاتے جاتے وقت آپ نے وصیتیں کیا کی ہیں۔ پھر میں اس عدالت میں کھڑا ہوں آج، یہ تصور کریں آج کہ میں ایک عدالت میں کھڑا ہوں اور اس عدالت کے اندر میں اپنا خود فیصلہ کروں گا، میرا ضمیر جج ہوگا، وہ فیصلہ کرے گا کہ دیکھو کہ تمہارا حشر کس کے ساتھ ہونا ہے، تم کس کے ساتھ کھڑے ہو۔ یہ کہتا ہے کہ علماء فتنہ ہے، علماء سے بچو۔ مجھے یہ بتائیے کہ میں اس کی بات مانوں یا میں اللہ کے قرآن کی بات مانوں؟ آپ کیا کریں گے اس موقع پر؟ سورہ فاطر اٹھائیے، 22ویں پارے کی آیت 28، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے سارے بندوں میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے علماء ہوتے ہیں۔ یا تو اس آیت کا انکار کر دو، اس کو قرآن سے نکال دو، یا پھر اپنے دماغ کا علاج کرو۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے سارے بندوں میں اللہ سے سب سے زیادہ خشیت اور تقوی اور دل کا ڈر رکھنے والا طبقہ جو ہے وہ اہل علم کا ہے۔ پھر بھی آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئی؟ 28ویں پارے کی پہلی سورت سورہ مجادلہ کی آیت 11 پڑھ لینا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ نے پوری کائنات کے انسانوں میں ایمان والوں کو چھانٹی کر کے ایک طرف کر دیا، ایمان والوں کے مراتب بلند کر دیے۔ انسان سارے ہیں لیکن مسلمانوں کا اور اہل ایمان کا مقام بلند ہے۔ پھر اہل ایمان کی چھانٹی ہوئی، ان میں سے اور جو خاص طبقہ تھا اسے نکال دیا گیا، والذین اوتوا العلم درجات، اللہ نے پھر اہل علم کے درجات بلند کر دیے۔ کیسے بلند کیے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آ رہی ہیں، میں بتا دوں گا۔ پھر بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئی؟ زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہے، صبح ہے، شام ہے، تجارت ہے، کھیتی باڑی ہے، باغبانی ہے، ملازمت ہے، کوئی بھی جگہ ہے، آپ نے بحیثیت مسلمان قدم تب اٹھانا ہے جب پہلے شریعت کے مسئلے کا علم ہو جائے، اور وہ کون بتائے گا؟ قرآن مجید سورہ انبیاء کی آیت 7 میں کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے تم اہل علم کے پاس چلے جاؤ، ان سے معلوم کرو، وہ تمہیں جو راستہ بتائیں گے اس پہ چلنا شروع کر دو۔ نہیں، ایمان ہم سب لاتے ہیں، کلمہ ہم سب نے پڑھا ہے، لیکن قرآن مجید نے علماء کے بارے میں ایک زبردست گواہی دی ہے۔ قرآن کی آیات 2 طرح کی ہیں، سورہ آل عمران کے ابتدا میں پڑھ لینا، محکمات جو بالکل محکم ہیں، جن کا معنی بھی معلوم ہے، جن کی تفسیر اور مراد بھی معلوم ہے، متشابہات وہ آیات جن کے بارے میں انسان کے علم کی رسائی نہیں ہو سکتی، اگر اس کو معنی کا پتہ بھی چل جائے اس کو حقیقت کا علم نہیں ہو سکتا۔ قرآن کہتا ہے ان آیات کے پیچھے نہ جانا، یہ اللہ کے راز ہیں،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو آیات متشابہات ہیں یہ اللہ کے راز ہیں، اور اللہ کے رازوں کو اللہ نے کسی پہ نہیں کھولا۔ جو اللہ کے راز کو فاش کرنے کی کوشش کرے گا وہ ذلیل ہوگا۔ اما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ، متشابہات کے پیچھے وہ چلتا ہے، ان کو کھوجنے کی کوشش وہ کرتا ہے، ان کی ٹو میں وہ لگتا ہے جس کے دل میں ٹیڑھا پن ہے، جس کا دل ٹھیک نہیں ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ایمان والوں میں اللہ نے اہل علم کو عزت دی۔ اہل علم کا تذکرہ یہاں پہ خوبصورت انداز سے کر کے کہا والراسخون فی العلم، علم میں جو لوگ پختہ ہیں، مضبوط علم والے لوگ ہیں، یقولون آمنا بہ، وہ کہتے ہیں ہم ان آیات پر ایمان لائے۔ ایمان تو سب لاتے ہیں۔ آپ قرآن مجید کی تمام آیات کو مانتے ہیں نہیں مانتے؟ سب ایمان لاتے ہیں، لیکن والراسخون فی العلم، اللہ نے سارے ایمان والوں کو ذکر نہیں کیا، ان میں صرف اہل علم کو ذکر کیا۔ کیوں؟ کمال علم والوں کا ہے۔ جن کے پاس علم نہیں ہے وہ تو محکمات کو بھی نہیں جانتے، وہ تو وہ آیتیں جن کا ترجمہ معلوم کرنا واجب ہے ان کے ذمے، اس کو نہیں سیکھتے، وہ متشابہات کے پیچھے کیا پڑیں گے۔ اور جو شخص ایک ایک لفظ کے ہزاروں معنی نکالنے کی کھوج میں لگا ہوا ہے، وہ اللہ کے حکم کو سمجھ کے ان آیتوں پہ آ کے رک جاتا ہے کہ نہیں، مجھے آگے چلنے سے منع کیا گیا، میں نہیں جا سکتا۔ اصل کمال تو اس کا ہے۔ نابینا آدمی کہے میں نے کبھی بدنظری نہیں کی، بہرا کہے میں نے کبھی غیبت اور گانے نہیں سنے، میں تو بخشا ہوا آدمی ہوں، اس کو کہا جائے گا صلاحیت ہی تمہارے اندر نہیں ہے۔ کمال تو تب ہے تمہاری آنکھیں ہوں، تمہارے کان سالم ہوں، اس کے باوجود تم گناہ کے کام سے اپنی آنکھوں کو روک دو، اپنے کانوں کو روک دو۔ جس کے پاس یہ صلاحیت نہیں، اس کا کوئی کمال نہیں۔ اصحاب علم علم کی کھوج میں پڑتے ہیں، انہیں جہاں منع کر دیا گیا رک گئے، اور نہیں سمجھ آئی آپ کو۔ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، سورہ عنکبوت کی آیت 49 پڑھ لیجئے۔ یہ قرآن مجید کے دلائل، قرآن مجید میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہر کسی کو سمجھ میں نہیں آتی۔ کس کو سمجھ میں آتی ہیں؟ آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، اہل علم کے سینوں میں جو دل ہے نا، ان کے اندر ان کی حقیقت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا اللہ نے عظمت بیان کی؟ قل آمنوا به او لا تؤمنوا، سورہ بنی اسرائیل، سورہ اسراء، اس کے 15ویں پارے کی آیت 107 کھول دینا، 107۔ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے واضح کہہ دیا تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان الذین اوتوا العلم من قبلہ، جن کے سینوں میں علم کا نور پہلے سے رکھ دیا گیا ہے، وہ جب ان آیات کو سنتے ہیں تو ان کے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، ان کی پیشانیاں زمین پہ چلی جاتی ہیں۔ یخرون للاذقان سجدا، وہ اپنی ایڑیوں کے بل، اپنی ٹھوڑیوں کے بل وہ سجدے میں بے ساختہ گر جاتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں زمین پہ گرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جھڑک دیا، سختی سے کہہ دیا نہیں لاتے تو نہ لاؤ۔ اہل علم ہیں ایمان لانے والے، اللہ نے ان کے ایمان، قرآن مجید میں ایمان کے معاملے میں صحابہ کرام معیار ہیں۔ ایمان لاؤ جیسے وہ لائے۔ اب ان جیسے ایمان لایا کون؟ آپ کہہ سکتے ہیں؟ میں کہہ سکتا ہوں کہ میں صحابہ جیسے ایمان لایا ہوں؟ نہیں، اللہ کی قسم نہیں کہہ سکتا، نہیں کہہ سکتا، دعویٰ دور کی بات سوچ بھی نہیں سکتا۔ لیکن اللہ کی عظمت کو دیکھیے، میں نہیں کہہ سکتا، وہ خلاق عالم دلوں کے حالات کو جاننے والا ہے، وہ جب کہہ رہا ہے تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، اہل علم کے سینوں میں جو دل ہیں وہ آیات پر ایمان بھی لا چکے ہیں، ان سے متاثر بھی ہو چکے ہیں۔ پھر سیدنا یوسف علیہ السلام کو دیکھیے،
قرآن مجید ان کا تذکرہ کرتا ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا۔ کاش کہ قرآن مجید پڑھو ذرا، آپ کو حقیقت کھلے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام جوانی کو پہنچے، ہم نے ان کو نبوت بھی دی اور علم بھی دیا۔ جب نبوت دے دی تو علم آ گیا نا اس کے اندر، پھر علم کو الگ سے کیوں ذکر کیا؟ یہ مستقل ایک اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ نبوت عام آدمی کو نہیں مل سکتی۔ عام آدمیوں میں سب سے اونچائی اور بلندی کو اگر دیکھنا ہے تو پھر اس کو دیکھو علم کے ساتھ تعلق اس کا کتنا ہے، صرف ان کے بارے میں نہیں۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا۔ سورہ قصص پڑھ لینا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی، جب موسیٰ علیہ السلام جوانی کو پہنچے اور خوب طاقت ان میں آ گئی، ہم نے انہیں حکم بھی دیا، نبوت بھی دی، اور ہم نے انہیں علم بھی دیا۔ ہر ہلاکت سے اگر بچیں گے نا، تباہی آپ کے سامنے ہے، ہلاکت پہ بالکل پہنچ چکے ہیں۔ ایک گڑھا ہے، کھائی ہے، جس کے کنارے پہ آپ کھڑے ہیں اور ایک قدم اٹھا کے آپ نے اس ہلاکت میں گر جانا ہے۔ وہاں سے اگر کوئی بچائے گا، بچانے کا کوئی راستہ بتائے گا، بچانے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن بچانے کا راستہ بتانے والا شخص وہ صاحب علم ہوگا۔ اپنی طرف سے کہوں تو ایک بات بھی نہ ماننا۔ سورہ قصص ہے، 20واں پارہ ہے، آیت 80 ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے قارون کھڑا ہے، یہ ان کا حقیقی چچا زاد بھائی ہے، حقیقی چچا زاد۔ اللہ نے اتنا مال دیا، قرآن کہتا ہے ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ۔ اتنا مال کہ خزانے تو خزانے ہیں، اونٹوں کا ایک بہت بڑا قافلہ وہ ان خزانوں کی چابیاں لے کے چلتا تھا، صرف چابیاں۔ خزانے کتنے ہوں گے؟ بغاوت پہ آیا، جب یہ صبح نکلتا تھا، چلتا تھا، اس کو دیکھنے والے لوگ رشک کر کے یوں کر کے کہتے تھے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ہائے کاش کہ ہمیں بھی وہ مال دیا جاتا جیسے اس قارون کو دیا گیا ہے۔ وہاں کچھ اصحاب علم کھڑے تھے، صاحب علم نے کہا قال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا۔ ارے ہلاکت ہو تمہارے لیے، برباد ہو جاؤ، تم کیا کر رہے ہو؟ اپنے لیے خود اللہ سے ہلاکتیں مانگ رہے ہو۔ سبحان اللہ، مت یہ مانگو، یہ تمنا بھی نہ کرو، ورنہ تمہارا حشر بھی عن قریب وہ ہو جائے گا جو قارون کا ہونے والا ہے۔ ان لوگوں نے اس صاحب علم کی بات مانی۔ احادیث مبارکہ میں موجود ہے، قارون زمین میں اپنے خزانوں گھروں سمیت فخسفنا به وبداره الارض، ہم نے اسے بھی، اس کے گھر کو بھی خزانوں سمیت زمین میں دھسا دیا، اور یہ لوگ وہاں بچ گئے۔ ان کو بچنے کا راستہ کس نے بتایا؟ قال الذين اوتوا العلم، اس شخص نے کہا جسے اللہ نے علم دیا تھا۔ آج دنیا میں بھی ہلاکت سے بچنے کا راستہ انبیاء کے یہ وارثین بتا رہے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مقام بتایا؟ ایک روایت بیان کر رہا ہوں صحیح بخاری میں، حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین، اللہ زمین والوں میں جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، خیر کا ارادہ فرماتے ہیں، اللہ اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں۔ اب جس کے پاس دین کی سمجھ ہو، سمجھ جاؤ کہ اس کو اللہ نے ہمارے محلے میں، ہماری گلی میں، ہماری قوم اور برادری میں، ہمارے ملک میں اللہ نے اس کو خیر کے لیے چن لیا ہے۔ اللہ اکبر، علمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما، اللہ نے آپ کو وہ علم دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، سب سے بڑھ کے علم آپ کو دیا، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، کائنات کے تمام علم والوں سے بڑھ کے علم دیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے آپ کے اوپر۔
علم کو بہت بڑا فضل قرار دیا۔ ہاں، سیدنا ابو درداء کی روایت کو اپنے دلوں کے اوپر لکھ لیجئے۔ ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طالب علم اور صاحب علم کی کتنی فضیلتیں بیان فرمائی، ایک حدیث میں۔ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، یہ طالب علم علم کے حصول کے لیے گھر کی دہلیز سے باہر نکلا، اللہ نے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیا۔ آپ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں اللہ ہمیں جنت دے، اللہ ہمیں وہاں کی رسوائی سے بچا۔ طالب علم اپنے گھر کی دہلیز سے، گھر کی چوکھٹ سے پاؤں باہر رکھتا ہے، من خرج فی طلب العلم، بس نکلتا ہے، پہلا کام، پہلا انعام، پہلی عزت، پہلا احترام اللہ کی طرف سے یہ سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، ساری دنیا اللہ سے جنت مانگے گی، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیں گے، پہلا انعام۔ دوسرا انعام، ان الملائکۃ لتضع اجنحتها، آج جب مہمان خصوصی آتا ہے کارپیٹ اور قالین اس کے پاؤں کے نیچے بچھائے جاتے ہیں، صاحب ہیلی کاپٹر سے اترے، گاڑی سے اترے، استقبال کے لیے بچے کھڑے ہیں، لوگ کھڑے ہیں، اور ان کے ہاتھوں میں، بچوں کے ہاتھوں میں پھول ہیں اور پاؤں کے نیچے قیمتی کارپیٹ ہے، اللہ اکبر۔ طالب علم کا اعزاز دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ علم سیکھنے کے لیے ابھی نکلا، ابھی اس نے الف با تا سا سیکھی نہیں ہے، ابھی معلم کے سامنے، استاد کے سامنے بیٹھا نہیں ہے، ابھی سبق شروع نہیں ہوا، صرف نکلا ہے، اور فرشتے اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیتے ہیں اپنے نورانی پر اس کے پاؤں کے نیچے بچھا دیتے ہیں۔ اس بچے کا کارپیٹ، اس کے پاؤں کے نیچے کا کارپیٹ، وہ ان نورانی فرشتوں کے پر ہوتے ہیں۔ ان الملائکۃ لتضع اجنحتها، کیوں؟ رضا بطالب العلم بما یصنع، یہ طالب علم پہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ جو کام کرنے وہ نکل رہا ہوتا ہے۔ نہیں، اس سے بھی بڑھ کر خوشخبری دی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے، فرمایا صرف یہ نہیں ہے، وَإِنَّ الْعَالِمِ، پھر یہ طالب علم جب عالم بن جاتا ہے، جب یہ نکلتا ہے، علم سیکھتا ہے، لَتَسْتَغْفِرُ لَهُ الْمَلَائِكَةُ، اس کے لیے اللہ کے فرشتے استغفار کرتے ہیں، اور آسمان والے اور زمین والے، یہاں تک کہ بلوں کی چیونٹیاں اور سمندروں اور دریاؤں کی مچھلیاں اور فضا کے اندر اڑنے والے پرندے اس کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، اللہ اس کو معاف فرما، اللہ اس سے مغفرت فرما۔ آج تو ہمارا نمازی ایک چھوٹے سے معصوم طالب علم کی چھوٹی سی غلطی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ارے تم معاف کرو یا نہ کرو، میں ان طلبہ کی دل جوئی کے لیے عرض کر رہا ہوں، اپنی طرف سے اللہ کی قسم نہیں کہہ رہا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سنا رہا ہوں، دل چھوٹے نہ کیا کرو، کوئی برا کہہ دے، کوئی گالی دے دے، کوئی نفرت کا اظہار کرے، کوئی کچھ بھی کہہ دے، دل چھوٹا نہ کرو، یہ دو چار لوگ تمہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے، ان کی گالیاں بھی کچھ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ تمہارے لیے وہ استغفار کرنے والی جماعت اتنی ہے جن کو تم شمار تک نہیں کر سکتے۔ پھر یہ نہیں، یہ بات بھی مکمل نہیں، تیسری اور چوتھی آپ علیہ السلام نے خوشخبری سنائی، فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، ایک صاحب علم کی فضیلت عبادت گزار آدمی پر، کس پر؟ عام آدمی پر نہیں، عبادت گزار پر، جو عبادت کرنے والا شخص ہو اس پر ایک صاحب علم، علم والے کی فضیلت کا عالم کیا ہے؟ کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، جس طرح 14ویں کے رات کے چاند کی فضیلت اور تابانی سارے ستاروں پہ ہوتی ہے۔ نہیں، یہ بھی بات کم ہے، آپ نے فرمایا کفضلی علی ادناکم، ایک عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے، عبادت گزار پہ ایسی ہے جیسے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت تم میں سے کسی ادنا صحابی پر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم اللہ کی قسم حقیقت نہیں سمجھ رہے،
پھر یہ کافی نہیں، اسی حدیث میں آپ علیہ السلام نے آگے فرمایا ان العلماء لم يورثوا دینارا ولا درہما بل ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر۔ علماء کو اللہ نے دنیا نہیں دی، علماء کو اللہ نے درہم اور دینار کا وارث نہیں بنایا، اللہ نے انہیں علم کا وارث بنایا جو حقیقی انبیاء کی وراثت ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ کس چیز کے وارث ہیں؟ علم کے، دین کے۔ آج ایک صاحب علم کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کیسے کہتا ہے؟ کیوں؟ اس نے 8 10 16 سال لگائے اس بات کو سیکھنے کے لیے، اور 16ویں سال جا کے اس کو بتایا گیا کہ مجھ سے میرے فلاں استاد نے، کبھی زندگی رہی تو انشاءاللہ یہ سند بھی بیان کر دوں گا، وقت کی کمی ہے، مجھ سے میرے استاد نے کرتے 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 تابعی نے صحابی سے، اور صحابی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ جو حدیث میں نے بتائی ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے بیان کی ہے۔ آپ پوچھیں کس کتاب میں ہے، میں بتا دوں گا، سنن ابی داؤد میں ہے۔ کس کتاب میں ہے؟ حدیث کی معتبر 6 کتابوں میں سے سنن ابن ماجہ میں ہے، معجم کبیر طبرانی میں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صرف یہ نہیں، ایک اور جملہ سن لینا جو سب سے اہم جملہ ہے اس بابت۔ راوی ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت اپنے شاگردوں سے فرما رہے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، تابعین جیسے شاگرد موجود ہیں۔ ابو سعید خدری فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، او میرے شاگردو، میری ایک وصیت سننا۔ یہ وصیت میری نہیں ہے، یہ وصیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے، اس کو دلوں کی تختی پہ لکھ لینا۔ سیأتیکم اقوام یطلبون العلم، تمہارے پاس کچھ لوگ آئیں گے جو علم سیکھنے والے ہوں گے، تمہارے پاس آئیں گے علم سیکھنے کے لیے۔ اب تم نے کیا کرنا ہے؟ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَقُولُوا لَهُمْ مَرْحَبًا، جب تم ان طالب علموں کو دیکھو تو انہیں کہو خوش آمدید، انہیں کہو مرحبا۔ کیوں؟ بوصیت رسول اللہ، کیونکہ یہ وصیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ اللہ کی قسم سب سے کم ترین درجہ ہے کہ طالب علم کو دیکھ کر ہمارا چہرہ خوشی سے کھل جائے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارے اس مدرسے میں جو طلبہ پڑھ رہے ہیں یہ یہاں کیوں آئے ہیں؟ جا کے اپنے تخلیے میں سوچ لینا، کیوں آئے ہیں؟ جگہ خریدنے کے، پیسے کمانے، کسی سے جھگڑا کرنے، کسی کی زمین پہ قبضہ کرنے، یہ کیوں آئے ہیں؟ کبھی سوچو تو صحیح، کیوں آئے ہیں یہ؟ ان کو ماں باپ نے کیوں بھیجا؟ آج دنیا میں ان کا مستقبل، دنیا کی نظر میں ان کا مستقبل تاریک ہے۔ ہاں میں تو صاف بات کہتا ہوں، دنیا تو روشن مستقبل تب کہتی ہے بیٹا انجینئر بنے، بیٹا ڈاکٹر بنے، ٹیچر بنے، یہاں تک کہ ڈرائیور بن جائے، ملازم بن جائے، پیسے کسی طریقے سے جو لا سکتا ہو، بس یہ مستقبل اس کا روشن ہے۔ اس طالب علم کو تو کون مستقبل روشن والا کہہ رہا ہے؟ اس کا روشن مستقبل اللہ فرما رہے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ جب تم ان طلبہ کو دیکھو انہیں مرحبا کہو۔ کیسے کہیں؟ ابو داؤد شریف کی حدیث بھی سنا دیتا ہوں۔ صفوان بن عسال فرماتے ہیں، میں آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے، طالب علم بن کے آیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے مسجد نبوی میں۔ آپ نے فرمایا کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا مسئلہ شرعی پوچھنا ہے۔ آپ علیہ السلام کھڑے ہو گئے، نشست مبارک کو چھوڑا، مجھے بغلگیر کر کے فرمایا مرحبا بطالب العلم، ارے طالب علم خوش آمدید، تمہارا آنا مبارک ہو، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ ایسے اکرام کرو طالب علم کا جیسے آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ کھڑے ہو کے طالب علم سے ملے، پہلے پوچھا کیوں آئے، پتہ چلا طالب علم ہے، پھر کھڑے ہو کے ان سے ملے۔ اللہ اکبر۔ پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ طالب علم جب گھر سے نکلتا ہے
تحصیل علم کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے، سفر میں کبھی اس کے بدن پر بھی، کبھی اس کے کپڑوں پہ بھی گرد و غبار لگے گا، کبھی پرانے ہو جائیں گے۔ آج اگر طالب علم کے کپڑوں پہ گرد و غبار نہیں لگتا، یہ تو ضرور ہے نا کہ اس کی ماں اس کے پاس نہیں ہے، اس کی بہن اس کے پاس نہیں ہے، اس کے گھر کی خاتون اس کے پاس نہیں ہے جو اس کے کپڑے دھو سکے۔ اس معصوم بچے 10 سال کے بچے کے کپڑے کون دھو رہا ہے؟ مجھے ایک صاحب نے کہا کسی زمانے میں، ایک دوسرے مدرسے کی بات ہے، کہ یہ طالب علم ان کو پاک صاف رکھا کریں، ان کے کپڑے صاف نہیں ہوتے۔ مسجد میں تھا، میں نے کہا ان کی مائیں ان کے ساتھ نہیں ہیں، ان کے کپڑے دھونے والے ان کے ساتھ نہیں ہیں، اور بیچاروں کو ہفتے کے بعد چھٹی ہوتی ہے، آپ خواب غفلت میں سوئے ہوتے ہیں، آپ سفید ریش ہو کر بھی نماز فجر اپنے گھروں میں پڑھتے ہیں، اور جب آنکھ کھلی پڑھتے ہیں۔ کبھی کسی وقت کسی مدرسے میں جا کے دیکھو یہ بچے اٹھتے کب ہیں۔ آج کی سردیوں میں بھی اور موسم گرما میں بھی ایک مہمان ہمارے ہاں محلے کا رات کو دیر سے آ کے ٹھہرا، صبح نماز فجر میں رو رہا تھا۔ میں نے پوچھا کیوں رو رہے، کوئی پریشانی ہوئی، رات کو نیند نہیں آئی، کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ کی قسم ہم نے جانوروں جیسی زندگی گزاری ہے اور آج بھی گزار رہے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہم کب فجر کی نماز پڑھتے ہیں یا مؤذن نے کب آذان دی ہے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ آج رات دیر سے آنے کی وجہ سے مدرسے میں سویا ہوں، ابھی 1.5 گھنٹہ فجر کی نماز میں باقی ہے، طلبہ اٹھ چکے ہیں اور وہاں پہ جا کے وضو کر کے نماز پڑھ کے اپنی کلاسوں میں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کی قسم ہمارے گھروں میں بھی آج اگر عذاب ٹلے ہوئے ہیں تو ان طلبہ کی برکت سے ٹلے ہوئے ہیں۔ یہ اس کے الفاظ ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے بدن پہ گرد و غبار لگے گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے کپڑوں پہ دھول لگے گی، اسے پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جب قیامت کا دن ہوگا اور جب یہ جنت میں طالب علم داخل ہوگا، اس کے بدن پہ لگی ہوئی گرد و غبار کو اللہ مشک اور کافور سے تبدیل فرمائیں گے۔ ابدلہ اللہ مسکن یوم القیامہ، مشک جیسی خوشبو سے اللہ اسے قیامت کے دن تبدیل فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر صرف یہ نہیں، ان اللہ تعالیٰ خود وملائکتہ، اس کے فرشتے، واہل السماوات، آسمان کے تمام مخلوقات، واہل الاراضین، تمام زمینیں اور زمینوں کی تمام مخلوقات، یہاں تک کہ بلوں میں رہنے والی چیونٹیاں، سمندروں کی مخلوقات، یہ کیا کرتی ہیں؟ لیصلون علی معلم الناس الخیر، جو لوگوں کو خیر کی بات سکھاتا ہے، دین سکھاتا ہے، قرآن و سنت سکھاتا ہے، وہ ممبر سے ہو، وہ زمین کی چٹائی پہ بیٹھ کے ہو، وہ کلاس کی شکل میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو، جب یہ ان کو سکھاتا ہے، اللہ خود بھی، اس کے فرشتے بھی، اس کی تمام مخلوقات آسمان و زمین کی، آپ سوچ سکتے ہیں اللہ نے کتنی مخلوقات بنائی ہیں، ایک مخلوق کے کتنے اللہ نے افراد بنائے ہیں، یہ سب لیصلون، یہ اللہ سے دعائے رحمت کرتے ہیں، اللہ اس طالب علم پہ رحم فرما، اللہ اس عالم پہ رحم فرما۔ تب پھر کہتا ہوں، یہ جملہ دہراتا ہوں، چند لوگوں کے تانوں کی وجہ سے دل کو چھوٹا نہ کرنا، تمہارے لیے اللہ کی ساری مخلوقات اللہ سے خیر مانگتی ہیں اور ان کے خیر مانگنے کے اندر کوئی کمی نہیں۔ اسی لیے تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ میں اگر 70 جہادوں میں شریک ہو جاؤں، 70 جہادوں میں، اس کے مقابلے میں مجھے زیادہ محبوب یہ ہے کہ میں علم کا ایک باب سیکھ لوں۔ مجاہد اگرچہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے، یہ طالب علم کے برابر درجے میں نہیں ہو سکتا۔ حسن بصری نے فرمایا تھا، تابعین کے سرخیل ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ، فرمایا کرتے تھے اگر میں صرف علم کا ایک باب سیکھ لوں، اس کے بدلے میں
اللہ تعالیٰ ساری دنیا مجھے دے دے، ساری کائنات کے خزانے اللہ مجھے دے دے، اور صرف مجھے دے نا، میں وہ سب اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں، تب بھی اس صدقے کے مقابلے میں مجھے زیادہ محبوب یہ ہے کہ میں علم کا ایک باب سیکھ لوں۔ قیامت کی علامات میں سے پہلی علامت جو قیامت کے قریب قریب شروع ہوگی، اس کا آغاز بھی اس سے ہوگا کہ روئے زمین سے اللہ علماء کو اٹھا لیں گے۔ اول اشراط الساعہ انتزاع العلم، قیامت کے قریب زمین پہ سب سے پہلی جو تبدیلی آئے گی، اللہ تعالیٰ زمین سے علماء کو اٹھا لیں گے، اللہ کی خشیت رکھنے والے لوگ کم ہو جائیں گے، اور اللہ ایسا نہیں کریں گے کہ دلوں سے علم کھینچ لیں۔ ان اللہ لا ينتزع لا يقبض العلم، اللہ تعالیٰ اس علم کو انتظام نہیں لیں گے، سینوں سے نکالیں گے نہیں، بل یقبضہ بقبض العلماء، اللہ تعالیٰ اس علم کو اٹھا لیں گے علماء کے اٹھانے کی وجہ سے۔ پھر کیا ہوگا؟ پیچھے لوگ جو رہ جائیں گے ان کے پاس علم نہیں ہوگا، قصے اور کہانیاں ہوں گی، فلاں صاحب نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا، بزرگوں نے خواب میں دیکھا، انہوں نے یہ بیان کیا، انہوں نے وہ بیان کیا، ان کے پھر قصے کہانیاں لوگوں کی رہنمائی کے لیے ہوں گی، قرآن و سنت ان کے بیان میں نہیں ہوگا، ان کی زندگی میں قرآن و سنت کی تعلیم نہیں ہوگی۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ حتی یبقى الناس، کچھ لوگ باقی رہ جائیں گے اور وہ جاہل قسم کے لوگ ہوں گے، قرآن و سنت کا علم ان کے پاس نہیں ہوگا۔ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ ان جاہلوں کو اپنا صاحب علم رہنما بنا لیں گے، فسئلوا، ان سے مسئلے پوچھے جائیں گے، فافتوا بغیر علم، بغیر علم کے وہ فتوے دیں گے، فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے اوروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یا اللہ، جب تک ہمارے بدن میں جان ہے ہمیں قرآن و سنت کا منہج عطا فرما، ہمیں اس راستے پہ چلا جس راستے پہ آپ کے پیغمبر چل کے آپ کے پاس آئے، حضرات صحابہ کرام چل کے آپ کے پاس آئے، اہل بیت چل کے آپ کے پاس آئے، صلحاء امت، علماء امت، فقہاء امت، مفسرین اور محدثین، جن کی خدمات آج سورج کے روشن سے زیادہ تابانی کے ساتھ ہمارے سامنے موجود ہیں، اللہ اسی نہج پہ ہمارا خاتمہ فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔